بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ حضرات محترم، اس آیہ وافی ہدایہ کی روشنی میں دور حاضر کے حالات کے مناسبت سے اسلامی تحریک کی جو صورتحال ہے پاکستان کی سرزمین پہ اور گلوبل لیول پہ، اس کے حوالے سے چند جملے عرض کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرات محترم، یہ انقلاب اسلامی ایران جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے الطاف میں سے ایک لطف عظیم ہے واقعتاً، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور وہ ولایت کا نظام جس کے بارے میں جس کا اعلان غدیر میں کیا گیا تھا، وہ اس اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دین کو اور اس ولایت کے نظام کو عملی زندگی سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہوا اپنے بندوں پہ، اور اس نے پھر ایک مرتبہ دین مبین اسلام عملی زندگی میں واپس آ گیا، اور نہ صرف واپس آیا بلکہ پورے حسن و جمال کے ساتھ جلوہ گر ہوا اور عالمی کفر کے مقابل پر آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اس انقلاب اسلامی کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، صرف یوٹیوب پر نیتن یاہو جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اس کا انٹرویو موجود ہے، آپ اسے انٹرویو کو سن لیں اسے، کیونکہ یہ دو قوتیں ہیں، یہ ہمیں چونکہ ہم الجھ جاتے ہیں، کبھی یہ اسرائیل ہے اور کبھی کہتے ہیں یہ پاکستان ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، تو اس واسطے ہمیں صحیح طور پر تصویر دکھائی نہیں دیتی، صحیح بات سمجھ نہیں آتی۔ آئیے قرآن کریم کو ساتھ درمیان میں لے آئیں ذرا اور دیکھیں اس منظر کو ذرا۔ قرآن کریم کہتا ہے روئے زمین پر نہ رنگ، نہ نسل، نہ زبان، نہ علاقہ۔ قرآن کریم ایک نظریہ دیتا ہے، نظریے کی بنیاد پہ دو گروہ بنا دیتا ہے، دو قومیں بناتا ہے۔ قرآن کریم میں جو قوم ہے وہ رنگ کی بنیاد پر نہیں بنتی، نسل کی بنیاد پر نہیں بنتی، علاقے کی بنیاد پر نہیں بنتی، زبان کی بنیاد پر نہیں بنتی۔ قرآن کریم جو ہے وہ قومیں بناتا ہے نظریے کی بنیاد پہ۔ وہ جو شخص جو ہے وہ یعنی وہ تمام مومن جو ہے وہ آسٹریلیا میں رہتا ہو، وہ امریکہ میں رہتا ہو، لیٹن امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہو، جو آدمی اس نظریے کا لا الہ الا اللہ کا قائل ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل پیرا ہے، قرآن کہتا ہے یہ ایک امت واحدہ ہے، یہ ایک امت ہے۔ تو اس کو ذرا اس انقلاب کو اس نظر سے دیکھیں ذرا۔ یہ میرے عزیزان جو ہے کہ ایک روئے زمین پر حزب الشیطان ہے اور ایک روئے زمین پر حزب اللہ گروہ ہے، اس میں رنگ، نسل، زبان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب دین مبین اسلام جو ہے اس کو عملی زندگی سے نکال دیا گیا تھا۔ حضرت کے فرمان گرامی کے مطابق سلمان فارسی کے قوم کے لوگ آئے اور انہوں نے اس اللہ کے دین کو، ایمان کو جو ثریا کی بلندیوں پہ چلا گیا تھا، لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لوگ اس نظریے پر چلے گئے تھے کہ اسلام قابل عمل مکتب نہیں ہے، ایمان کا کہیں گزر ہی نہیں تھا کسی طرف، اس کو واپس لے کے آئے اور واپس لا کے اسے عملی زندگی کے اندر لا کے اسے کھڑا کر دیا۔ میں گزشتہ گفتگو میں بھی عرض کیا تھا، یہ انقلاب واقعتاً ایک معجزہ ہے، یہ میرا قول نہیں ہے، یہ امام خمینی کا اپنا قول ہے، یہ الہی تائید کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا یہ کام ہو سکتا۔ میں بہت عرصہ پہلے عرض کیا تھا کہ جب امام خمینی چل رہے تھے یہاں پہ یعنی فرانس سے، تو وہ پیرس ایئرپورٹ پر آ گئے ہوئے تھے، اس وقت ان کا انٹرویو لیا گیا۔ امام خمینی خود نہیں بتا سکتے تو انہوں نے 4 آپشنز دیے تھے، ہو سکتا ہے ہمیں یعنی یہ راستے میں جہاز کو گرا دیں، ہو سکتا ہے وہاں گرفتار کر لیں، ہو سکتا ہے یہ کامیاب ہو جائے۔ تو ان سے پوچھا گیا تو پھر انہوں نے کہا میرے نزدیک میرا کام ہے صرف تدبیر کرنا، کوشش کرنا، اگر ہمیں ہمارے جہاز کو گرا دیں گے جب کوئی مسئلہ نہیں، ہم کامیاب ہیں، اگر مجھے گرفتار کر لیں گے جب ہم کامیاب ہیں، ہمارے لیے یہ چیزیں اممیٹیریل ہیں، اور اگر ہم کامیاب ہو گئے تو اب اپنی تدبیر کریں گے اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے۔ یہ چیز جو ہے، یہ انقلاب آیا، یہ واقعتاً ایک معجزہ تھا، الہی تائید کے بغیر ممکن نہیں تھا۔
امام خمینی کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ چند دنوں کے بعد اتنا عظیم الشان انقلاب میرے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ 40 سال گزر گئے اسے، یہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ پاکستان کے جو شیعہ یا پاکستان کا مسلمان ہے، چونکہ اسے اجتماعی زندگی میں اسلام کے حسن و جمال کا پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہ انقلاب آیا، یہ الہی تائید کا نتیجہ تھا۔ آج 40 سال سے یہ برقرار ہے، یہ الہی تائید کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس کے الہی نظام کے اندر 2 بنیادی پلرز ہیں جس پر یہ کھڑا ہے، ایک اسلام کا نظام ولایت اور دوسرا فرش عزائے حسین۔ یہ 2 اس کے بنیادی پلرز ہیں جس پر یہ انقلاب کھڑا ہے، اور یہ آگے کی طرف سفر کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس انقلاب اور یہ جو اسلامی تحریک ہے، اسی کو ہی جیسے ہوتی نا تصویر چھوٹی ہوتی پھر اسے انلارج کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص بھی امام زمان علیہ السلام کے انقلاب کو سمجھنا چاہتا ہے، کوئی بھی انقلاب کو سمجھنا چاہتا ہے، حضرت کا جب ظہور فرمائیں گے کیسے انقلاب آئے گا، کیا چیز ہوگی۔ جیسے آج لوگوں کے سامنے جب وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو چونکہ اتفاق سے ایک شیعہ گھرانے کے اندر پیدا ہو گئے تو زبان سے کہتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ یہ سب ایسے کہانیاں ہیں، لیکن قلوب یقین سے خالی ہیں بالکل، جبھی تو حرکت نہیں ہو رہی، وہ ان کے قلوب یقین سے خالی ہیں۔ میرے عزیزان، جس طرح سے یہ انقلاب جو ہے، جس وقت یعنی فیبرری 79 میں انقلاب آیا، اور دسمبر میں شاید یا نومبر میں جو امریکہ کا سفیر تھا ولیم ایچ سولیوان، اس نے امریکن وزارت خارجہ کو اور پھر امریکن پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹ لکھ دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کوئی بندوبست کریں اس چیز کا، یہ تو ایران ہاتھ سے گیا۔ تو امریکن پریزیڈنٹ تھا جمی کارٹر، اس نے وزیر خارجہ کو بلایا، اس نے کہا یہ کون بیوقوف آدمی ہے جس کو تم نے پلیس کیا ہوا وہاں پہ تہران میں، یہ کہتا ہے ایران ہاتھ سے گیا۔ تمام کی تمام ایجنسیاں کہہ رہی تھیں امریکن پریزیڈنٹ کو کہ بالکل حالات ٹھیک ہے، ہر چیز کنٹرول میں ہے، لیکن اچانک حضرت کا ظہور بھی ایسے ہی ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جس صبح کو ہمارے قائم کا ظہور ہوگا، اس سے ایک رات پہلے روئے زمین پر اس قسم کے بالکل کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے ہوں گے کہ صبح قائم آل محمد ظہور کر جائیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ ایک رات میں اپنے ولی کے لیے تمام امکانات فراہم کرے گا اس کے لیے، اور پھر اچانک یہ انقلاب آئے گا، اچانک یہ تدبیر ہوگی، اور صرف وہ لوگ ساتھ دے سکیں گے جنہوں نے پہلے تیاری کی ہوئی، جنہوں نے پہلے تیاری کی ہوئی ہوگی، اور جن کی کوئی تیاری نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب حضرت کے ظہور کا اعلان ہوگا تو جن کی تیاری نہیں ہوگی وہ اسی قسم کی باتیں کریں گے۔ فرمایا کہ ایک اعلان حضرت کی طرف سے الہی نظام کے تحت ایک اعلان ہوگا، ایک اعلان اسی دن شیطان کی طرف سے کیا جائے گا، اور وہ لوگ جن کی تیاری نہیں وہ گو مگو کے عالم میں ہوں گے، وہ اس اعلان کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ اچھا ابھی چلتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں، ابھی کر لیں گے، ابھی تو فلاں مسئلہ درپیش ہے۔ یاد رکھیے گا، حضرت فرماتے ہیں جب نیکی کا ارادہ کرو تو ارادے اور عمل میں فاصلہ مت پیدا ہونے دو۔ پتہ نہیں کتنے لوگ میرے پاس آئے، پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک برادر نے مجھ سے فون کیا کہ جناب میں خمس ادا کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے فون پہ میں نے ساری فون پہ سمجھا دی بات کہ یہ طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد ان کے ایک دوست ملے، وہ تو ان سے تذکرہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے مجھے بتایا تھا، انہوں نے کہا میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا۔ میں کہا لکھ لو، کبھی ادا نہیں کرے گا، یہ کبھی ادا کر ہی نہیں سکتا، اس نے امام کے فرمان کی مخالفت کی ہوئی ہے۔ جب نیکی کا ارادہ کرو پھر اس میں فاصلہ مت پیدا ہونے دو۔ اگر اس کے لیے یاد رکھیے گا، ابلیس کے حربوں میں سے ایک انتہائی خطرناک حربہ ہے، پہلے تو وہ ڈائریکشن چینج کرنا چاہتا ہے کہ یعنی انسان کی نیت کو اللہ کے لیے خالص نہ ہونے دے،
یہ تو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اگر اس میں کامیاب ہو جائے، جس کی نیت کو ڈی ٹریک کر دیتا ہے، نیت کے لحاظ سے ڈائیورٹ کر دیتا ہے، اس کو کہتا ہے شاباش نماز پڑھ، چلو شاباش جلدی جلدی زیارت کے لیے جاؤ، چلو جلدی حج کر کے آؤ جا کے. اس کو پتہ ہے کہ جانا اس سمت میں ہے، یہ ادھر کو چل پڑا ہوا ہے. جتنا تیزی سے سفر کرے گا اتنا اللہ سے، وہ حج اس کو اللہ سے دور لے کے جاتا ہے، وہ زیارتیں اس کو اللہ سے دور لے کے جاتی. کہتا ہے شاباش دوڑ. اگر کسی کی نیت جو ہے اس کو خراب نہ کر سکے، اس میں خراب انحراف پیدا نہ کر سکے، اب آتا ہے. اب یہاں پر اس کا جو دوسرا حربہ ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیلے ٹیکٹسز. اس کو کہتے ہیں ابھی کرتے ہیں. ہر روز صبح اپنے اولیاء سے بات کرتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے نا فجر کے وقت میں، کہتا ہے ابھی پڑھتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ جب یہ آواز آئے آپ کے اندر، سمجھ لیں وہاں سے ٹرانسمیشن آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے. وہ کہتا ہے ابھی پڑھتے ہیں، ابھی پڑھ لیتے ہیں، ابھی بہت وقت ہے. یہ سارے ڈیلے ٹیکٹسز ہوتے ہیں. خمس ادا کرنا ہے، ان الشیطان یعدکم الفقر، کہتا ہے مارے جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. کیا ابھی بیوی سے مشورہ کیا؟ وہ کہتے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم پاگل ہو، صرف تمہیں اللہ کے ولی رہ گئے دنیا کے اندر. اور اس کے نتیجے میں وہ بیچارہ فیل ہو جائے. ابھی دیتے ہیں، ابھی فلاں قرض ادا کر لیں، فلاں چیز کر لیں، فلاں مکان بنا لیں، ابھی کرتے ہیں، ابھی تو بحریہ کی قسط ادا کرنی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بحریہ کے پلاٹ بناتے بناتے آخرت کے پلاٹ ضائع کر دیتا ہے اپنے. تو اس لیے یہ جو تحریک ہے، اس کے اندر یاد رکھیے گا، یہ تحریک جو ہے حضرت کے ظہور کے بعد نہیں شروع ہونی، یہ چل رہی ہے. اور دور حاضر میں اس تحریک کا میرے کارواں سید علی خامنائی ہے. آپ کسی بھی بزرگ کا احترام کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمام بزرگان علماء کرام قابل احترام ہیں. لیکن میرے عزیزان جیسے برادران اہل سنت نے یہی تو اشتباہ کر گیا کہ اللہ صحابہ کو نجوم سب کے سب نہ. میرے عزیزان سب صحابہ جو اللہ کے رسول کے فرما بردار تھے قابل احترام ہیں، لیکن علی ابن ابی طالب ہر ایک نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اسی طرح اس واسطے وہ میرے کارواں ہے. اسی طرح سے دور حاضر کے اندر اسلامی تحریک، حضرت کی غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، اسلامی تحریک کا میرے کارواں سید علی خامنائی ہے. باقی تمام علماء قابل احترام ہیں، لیکن جو میرے کارواں ہے ہر چیز اس سے پوچھنی ہے، جا کے اس سے رہنمائی لینی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے. حتیٰ کہ مصائب پڑھنے ہیں تو کون سے مصائب پڑھنے ہیں، اس حد تک پوچھنا چاہیے جا کے. کہ حضرت ارشاد فرمائیں اس مسئلے میں آپ کہ ہم یہ یعنی آپ فرماتے ہیں اس چیز کے لیے کہ ایام فاطمیہ ہیں، تو ایام فاطمیہ کی مناسبت سے مجالس ہم پڑھیں تو کون سے مصائب پڑھے جائیں جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی وحدت جو ہے متاثر نہ ہو. یہ پوچھنا چاہیے وہاں جا کے. انشاءاللہ عزیزان، اللہ تعالیٰ سے امیدواروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.